مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں بڑی ہی افسوسناک خبر اللہ 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 اور بہت ہی ہمارے پیارے اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی کے لیے ان کی بے پناہ خدمات رہیں۔ آپ مدنی چینل پہ بھی انہیں دیکھتے رہے، ان کے ذریعے قرآن کی خدمت ہوئی اور کیا کیا اللہ پاک نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب آج انتقال فرما چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مجھے کچھ ہی دیر پہلے پروگرام سے اطلاع ملی تھی، تو عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ عبدالحبیب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، میں آپ سے بھی تعزیت کرتا آمین۔ ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آپ کے ساتھ جو مفتی صاحب کا پیار تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب آپ ویسٹرن ورلڈ میں جب جب بیان کریں گے وہ آپ کو ہر بیان میں یاد آئیں گے۔ جو آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن کا کمبینیشن، میں نے اتنا آپ دونوں کے اندر ایک کیمسٹری ملتے ہوئے دیکھی، اور پھر امیر اہل سنت کے ساتھ جو ان کی محبت کا عالم تھا۔ میرا خیال ہے سب ہم 2003-4 میں پہلی بار ساؤتھ افریقہ گئے تھے، جی ہاں، آپ کے ساتھ ہی میری حاضری ہوئی تھی، اور ہم ان کی مسجد میں بھی گئے تھے جہاں یہ سلطان باہو مسجد میں امام صاحب تھے، جی ہاں، خطیب و امام تھے۔ میں یہاں مدنی چل کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جیسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں دعوت اسلامی میں آ کر عزت ملی، لوگوں میں پہچان ملی۔ مگر مفتی عبد النبی حمیدی صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب وہ دعوت اسلامی میں نہیں تھے تب بھی ساؤتھ افریقہ میں وہ علماء کونسل کے، رویت ہلال کمیٹی کے اور بہت ساری آرگنائزیشن میں کلیدی عہدے پر تھے۔ ان کا بڑا نام تھا، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنی ان پوزیشنز کو باقاعدہ چھوڑ کر ایک دعوت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ حاجی صاحب، آپ نے تو کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، میرا خیال ہے آپ اکیلے مفتی حمیدی صاحب پر پورے پروگرام کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی خلوت بھی دیکھی ہے، ان کی جلوت بھی دیکھی ہے، ان کی عاجزی بھی دیکھی ہے۔ عاجز یا یعنی میں کبھی حیران ہو جاتا تھا کہ ایک ہم مفتی سے بات کر رہے ہیں یا ہم ایک عام اسلامی بھائی سے بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح ہماری بات کو سنتے تھے، کیونکہ کچھ تنظیمی ذمہ داری ہے ہمارے پاس، تو کبھی کبھی مشوروں میں کچھ بات کہنی پڑتی تھی۔ تو جو ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا، جو ان کی عاجزی، جو انکساری، میں نے اکیلے میں ان کو خوف خدا میں روتے دیکھا، نعت خوانی میں، عشق رسول میں ان کو زاروں کے تار روتے دیکھا۔ اچھا، بیان کے ساتھ ساتھ وہ نعتیں بھی بڑی پیاری پڑھتے تھے۔ مجھے ایک بار کسی نے کہا کہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو ایک بار میں نے ان کو عرض کر دیا تو نعت بھی بڑی کمال کی وہ پڑھتے تھے۔ اور ایک ہسٹری ہے، 20 سال کا تعلق ہے، اور میرا خیال ہے ہم جب ساؤتھ افریقہ گئے، افریقہ کے کتنے ملکوں میں گئے، پھر یو کے میں ہمارے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا، پاکستان آتے تھے تو جس طرح تربیت اجتماع میں مدنی مذاکروں کا ٹرانسلیشن، یعنی بھائی صاحب اس وقت فیلنگ یہ ہے جب سے یہ خبر ملی ہے، میں یورپ پہنچا ہوں کہ اگر شاید میں پاکستان ہوتا تو میں ساؤتھ افریقہ ٹریول کرتا ان کے جنازے کے لیے، کہ ایک گھر کا فرد چلا گیا ہے، یعنی ایک بڑا بھائی چلا گیا ہے۔ مجھے ایسی عجیب سی، میں درد بیان نہیں کر سکتا کہ مفتی صاحب سے اتنا پیار تھا کہ اپنے مشوروں کے لیے، فیملی مشوروں کے لیے بھی مفتی صاحب بہت اچھا ذہین بھی آئی صاحب کمال کے، جو ان کے مشورے اور جو ان کی ماشاءاللہ قرآن فہمی۔ اچھا، اب میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے انگلش میں ترجمہ کنز الایمان کیا، انہوں نے تفسیر قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ انگلش میں لکھی۔ اب وہ پوری ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس کی کچھ جلدیں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ سے چھپ بھی چکی ہیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اینڈ ایزیسٹ انگلش ٹرانسلیشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مفتاح الاحسان، اللہ کرے یہ پوری ہو گئی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی چھپے گی۔ اور جو نیو مسلم کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں، یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کرنے میں سمجھتا ہوں شاید سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے ہوں گے، اور ان کے شاگردوں کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے۔ آج جو عثمان بھائی ملاوی میں ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے استاد بھی، ان کے استادوں میں بھی ایک استاد مفتی حمیدی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی ٹریننگ میں بڑا ان کا کردار رہا، اور ہماری اس مجلس کے بھی ہیڈ آپ نے نگران شورا انہی کو بنایا تھا، مفتی حمیدی صاحب جی کو۔ اچھا، پھر انہوں نے نیو مسلمز کے لیے ویلکم ٹو اسلام کتاب لکھی، ون آف دا بیوٹیفل بک، اور پھر اس کے بعد گفٹ فار دا نیو مسلم یہ کتاب بھی لکھی، ہزاروں جو ہے وہ فتاوا آپ نے دیے۔ اچھا، پھر مفتی صاحب کا ایک اور کمال ناظرین کو یہ بتاؤں، امیر اہل سنت سے جو ان کا محبت کا انداز تھا، یہ خود ان کے پاس کئی سلسلوں کی خلافت موجود تھی، مگر یہ اپنا مرید نہیں کرتے تھے، یہ امیر اہل، پھر ماشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کی طرف سے خلافت ملی، وکالت ملی، تو امیر اہل سنت کی وکالت پر یہ ماشاءاللہ اتاری سلسلے میں لوگوں کو داخل کرتے، اور امیر اہل سنت سے جو والہانہ پیار، دیکھیں ایک تو چلیں صحت میں جو پیار ہوتا ہے، میں چاہوں گا اگر وہ اسکرین پر ایک عبارت دکھائی جائے
یہ ابھی ہاسپٹل میں اتنے زبردست بیمار تھے. عائشہ صاحب آپ اور میں دونوں گئے تھے جب ہم پچھلے 2 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ گئے, اور جو کیفیت تھی, میں اور آپ باہر آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو یہ واپس آئیں گے. اور پھر ماشاءاللہ میریکلی ایک کمال ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ نگرانی شورا نے وزٹ کیا, امیر اہل سنت کی دعا ملی تو یہ ہوش میں آئے. ورنہ جو ان کے بارے میں بتا رہے تھے ڈاکٹر کہ ان کے آرگنز اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن الحمدللہ یہ پھر واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد کرم یہ ہوا کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے بولنا کچھ شروع کیا. بولنے کے بعد جو پہلا انہوں نے ارلیسٹ کام کیا وہ امیر اہل سنت کے لیے پیغام ریکارڈ کروانے کی کوشش کی. آواز میں لکنت تھی تو پھر انہوں نے مارکر منگوایا, اور یہ تحریر دیکھیں, جو تحریر دکھائیے گا ذرا اسکرین پہ دوبارہ, شاید ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. اچھا, چونکہ پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھے لیکن مرشد سے پیار کتنا تھا کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی, اور یہ تحریر آپ اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اور اس میں انہوں نے اردو اور انگلش کا مکسچر لکھا. تو ان کے گھر والے چونکہ اردو پڑھنا نہیں جانتے تھے, پھر انہوں نے چیک کیا یہ کیا لکھا ہے. اس میں یہی لکھا تھا کہ آئی لو باپا جان, آئی لو مائی مرشد, اس طرح کے کچھ الفاظ آپ دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ عز و جل یہ ہے مفتی صاحب کی باتیں. یعنی اتنی باتیں ہیں, اتنی باتیں, کیا کیا یاد آ رہا ہے اور کس طرح وقت گزرا. اللہ ان کو, یعنی یہ سمجھے کہ بہت بڑا ہم لاس کہہ سکتے ہیں. کہتے نا کہ موت العالم, کہ وہ عالم کی موت جو ہے, موت العالم جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے. یعنی وہ اتنی بڑی شخصیت تھے اور ایک بہت شاندار دعوت اسلامی کا ہیرا. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے, درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسلم بھائی بھی دوسری لائن پر موجود ہیں, اگر ان کو بھی ہم ساتھ لے سکیں. ہماری اگر ٹیم ہاں, اسلم بھائی دیر اینڈ اسلم بھائی از ان غسل جہاں کروانے گئے وہاں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی, شاہد بھائی, عثمان بھائی, all are together ماشاءاللہ. فرسٹ آف آل تو میں آئی میک تعزیت فرام آل آف یو. ماشاءاللہ عثمان بھائی بھی موجود ہیں, اور میرا خیال امیر الدین بھائی بھی ہیں. آئی صاحب ساؤتھ افریقہ میں تو جو اس وقت اسلامی بھائیوں کی کیفیت ہوگی نا, یوں سمجھیے کہ ساؤتھ افریقہ میں ہزاروں ہزار لاکھوں چاہنے والے اور سب کے والد کی حیثیت رکھتے تھے. آئی صاحب آپ بات کریں ساؤتھ افریقہ والوں سے. جی شاہد بھائی, میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I don't have any word, but very sad moment, especially for me. I lost my Mufti Sahab. May Allah give him Jannah بغیر حساب. آمین آمین آمین. Really, I don't have any word. It's a great loss for all of us. He was the reason that we came into Dawat Islami. And he was Imam of Masjid, Sultan Bahu Masjid. And a lot of his students were sitting in i'tikaf. And he requested Aslam Bhai and some of the Islamic brothers to come and inform all the mu'takifin regarding Dawat Islami. And then he gave everyone the instruction to put on the Amama Sharif and to join the Mahol of Dawat Islami. And many Islamic brothers joined the Mahol of Dawat Islami. It is Tabiyya, alhamdulillah. And mashallah, as you know, that many scholars of Islam gave him many titles. Qaida al-Sunnat, Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh gave him the title of Mujahid al-Sunnat. And as you know, Ajisab, he done the tafsir of the Holy Quran, which has just been completed now, all the volumes. All the volumes are completed now? Ji, alhamdulillah, editing has been complete. Alhamdulillah. We received the notification that all the editing of all the volumes, as Mufti Sahab was in hospital, Tafsir Miftahul Ihsan has been completed, alhamdulillah. And as you all know, the translation of Kanzul Iman that Mufti Sahab has done. Mufti Sahab has also written many books because his department was Faizan-e Islam, New Muslims. And alhamdulillah, he wrote 2 books for that department, Welcome to Islam and The Gift for the New Muslim, alhamdulillah. And before, alhamdulillah, Mufti Sahab wrote many books regarding the celebration of Miladun Nabi and regarding the dhikr in the masjid and also regarding Piri and Muridi. Many books Mufti Sahab authored, alhamdulillah azza wa jal. And Mufti Sahab was the Khalifa of the son of Qudwa Madina, Sheikh Fadlur Rahman Madani Rahmatullahi Ta'ala. And when he joined Dawat Islami,
told all his murideen to become Attari. And he was also the, as you know, the waqil of Amir al-Sunnah. And he never made any murid of his own. He only made Attaris, alhamdulillah. And when he was in hospital, the first words that we could understand was a message to Amir al-Sunnah. Yes, I explained which you explained few days ago. Yeah. And actually, on the day of Eid al-Fitr in South Africa, he was still in hospital, and we had a very long conversation, and he was expressing his love and devotion for Amir al-Sunnah. And he said that just as, actually he said that like a wire is cut, he has been cut from this dunya, and now the rest of his life he wants to be like Amir al-Sunnah. He wants to live next to Faizan Medina and Jamiatul Medina, and he instructed his family that Aqai Kareem sallallahu alaihi wasallam did not leave property as inheritance. Yes, he did provide shelter for his family, and they must not chase after this dunya. They must only worry about the akhirah, and they must follow in the footsteps of Amir al-Sunnah and Nigran Shura. And this was the message that he gave me on the day of Eid al-Fitr. And alhamdulillah, he was expressing his love, and he was going to send a voice message to Amir al-Sunnah. But unfortunately, he got ill before sending that message. And his love, and he actually said that he was in a different world, and he had a lot of spiritual experiences, which included Amir al-Sunnah. That Amir al-Sunnah came to him when he was in a coma, and Amir al-Sunnah, spoke to him. And he actually told me that I need to come and visit him and bring a pen and a paper and write down all those spiritual experiences that he had, so that it can be an inspiration for the students of मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं उर्दू नाजरीन के लिए, चूंकि बड़ी तादाद में उर्दू नाजरीन होंगे, कि माशाल्लाह वो बातें तो बहुत सारी उन्होंने की जो मैं उर्दू में कर चुका था, मगर दौराने कौमा भी और जब बीमारी में वो बेहोश होते थे, तो अब उन्होंने ईद के दिनों में हमारे शाहिद भाई से राब्ता किया कि मैं अमीर अल-सुन्नत के लिए पैगाम भी देना चाहता हूं, और अब मैंने जहन बना लिया है कि मैं दुनिया से इस तरह कट हो जाऊंगा कि जिस तरह अमीर अल-सुन्नत ने किया, और मैं अमीर अल-सुन्नत के उस तरीके पर अमल करते हुए फैजान मदीना के करीब अब अपना घर ले लूंगा। अपने घर वालों को भी कह दिया कि अब मैं समझ लें कि बाकी जिंदगी दावत इस्लामी के लिए वक्फ कर रहा हूं। वैसे भी माशाल्लाह वो दावत इस्लामी के लिए थे, मगर अब नबी पाक अलैहिस्सलाम वाला एक अंदाज इख्तियार करने का उनका जहन था कि घर वालों के लिए ठीक है, मैं कुछ घर वगैरह छोड़ दूंगा, बाकी अब मैं दुनिया के लिए नहीं बल्कि मैं अपनी आखिरत की तैयारी करूंगा। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि कौमे की हालत में या बेहोशी की हालत में कई बार अमीर अल-सुन्नत का दीदार हुआ, और वो रूहानी एक्सपीरियंस जो उन्हें हुआ, वो चाह रहे थे कि उसको तहरीर करें, मगर उससे पहले ही वो दुनिया से चले गए। मैं ये भी चाहूंगा कि उस्मान भाई इज देयर, और उस्मान भाई का बड़ा अच्छा कांटेक्ट रहा, और दुनिया उस्मान भाई को भी सुनती है। उस्मान भाई उर्दू में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी व्यूअरशिप हमारी उर्दू की भी होगी। तो उस्मान भाई, मिक्स योर वर्ड्स इन उर्दू एंड इंग्लिश। मैं नाज़रीन को बता दूं, अभी आपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देखी वो हमारे मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब अलैहि रहमा की है। अल्लाह पाक इनको करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। उस्मान भाई इनके शागिर्द भी रहे हैं, और उस्मान भाई माशाल्लाह एक बड़े मुबल्लिग भी हैं, इनके साथ ट्रैवल भी हुआ। उस्मान भाई, वी नीड योर एक्सपीरियंस विद हिम। I said, Alhamdulillah, the time which we have spent with Mufti Sahab is priceless. Mufti Sahab दर पढ़ाने के साथ साथ एक तरबियत, साथ ही साथ एक तंजीमी तरबियत, एक बड़ा सोचने का जहन, और हमेशा से उनका एक जो हमें विजन देते थे ना कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे, और हर जगह हमें प्रमोट किया, यानी आप ये करो, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया, आप ये कर सकते हो। यानी मैं अगर सिर्फ अपना तजर्बा बताऊं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और यहाँ के हमारे जो इस्लामी भाई हैं ये इस बात की गवाह हैं। मैं जामियातुल मदीना साउथ अफ्रीका में पढ़ा हूँ। आई हैव स्टडीड इन जामियातुल मदीना साउथ अफ्रीका. After I graduated, for a brief time, I was actually teaching here as well. And personally, I had no intention of traveling back to Malawi. Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahib, rahmatullahi alayh, he told me, उन्होंने मुझे ये तरगीब दी कि आप मलावी जाओ, साउथ अफ्रीका में काम हो रहा है। उनके ये अल्फाज थे कि मलावी में अगर कुछ करके दिखा दो ना, तब हम मानेंगे कि हमारी जो इन्वेस्ट है वो वसूल हुई, हमारी मेहनत है वो वसूल हुई। वो एक उन्होंने एक धक्का दिया, ही पुश्ड मी टू गो टू मलावी। अच्छा, और मलावी में भी अभी हम इस्लामी भाई को तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि जब कुछ भी नहीं था, हमारा एक मरकज भी नहीं था। आपको भी याद होगा 2019 या 18 में आप भी तशरीफ लाए थे, तो तब कुछ भी नहीं था। और जब हमारा पहली मस्जिद जो दावत इस्लामी ने खुद से एक गाँव में बनाई,
اس کے لیے بھی مفتی صاحب وہاں پر موجود تھے. اور پھر 2 ایسی تصویریں ہمیں ملی ہے, میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا, خالی زمین اور بعد میں وہاں پر جہاں مفتی صاحب کھڑے ہوئے, اور بعد میں وہاں انہوں نے اپنی محنت سے, کہ ملاوی غریب ملک ہے, یہ لوگوں نے نیا نیا کام شروع کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو مجھے سپورٹ کیا ملاوی جائے. لے جانے میں بھی مفتی صاحب کا کردار تھا کہ عبدالعزیز بھائی آپ میرے ساتھ ملاوی چلیں, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ملاوی میں کیا ہو رہا ہے. وہ بہت بالکل ایسا ہے ہے. ملاوی کے. اور بالکل حال میں 2 سال پہلے جب آپ کا اور نگرانی شورا کا ملاوی آنا ہوا تھا, تو مفتی صاحب کے سمجھ لیں ریکویسٹ پر ہی نگرانی شورا نے بالکل پورا یاد ہے. اپنا جدول چینج کیا تھا, اپنا نگرانی جدول شورا چینج بتائیں کیا گے. تھا. عائشہ آپ کو بھی میرا خیال ہے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آپ چلیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا مسلمانوں کا, اصل نیو میں مسلمز کا کام دیکھ جو مفتی صاحب سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا نیو مسلمز کے تعلق سے اور اس طرح کا جو ہمارا ٹاپک ہے, تو مفتی صاحب یہ فرماتے تھے کہ آپ ایک بار ملاوی کا وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملاوی کے اندر پوٹینشل کتنا ہے اور ملاوی میں کتنی جلدی یہ کام ہو سکتا ہے. مگر مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مین شہر میں صرف مت ہمیں جانا, ہمیں کیونکہ مجھے کہا آپ ٹائم گاؤں میں دیجیے بھی گا, جانا. ہمیں گاؤں جانا ہے. میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم گاؤں جائیں گے. تو پھر انہی کی تحریک پر یہ سارا سفر ہوا اور الحمدللہ اس کے بڑے پوزیٹیو اور اچھے نتائج ہم نے حاصل کیے. الغرض مفتی صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت کرے اور اللہ پاک انہیں بلا حساب جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمائے. ان کی خدمات دعوت اسلامی کو اللہ کریم قبول فرمائے. آمین آمین. اور اعلیٰ حضرت ایسا میں علیہ آپ کے ساتھ ان کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. باقی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کے پاس کم واقعات ہوں گے, آپ کے ساتھ تو بہت سارے ہوں گے. مجھے یاد ہے ایک بار آپ اور میں ساؤتھ افریقہ میں تھے اور آپ کا بیان تھا, اور آپ کے بیان سے پہلے مفتی صاحب کا بیان چل رہا تھا. ہم پہنچے پیچھے مسجد سے, غالباً ڈربن تھا, بڑا اجتماع تھا, ہزاروں لوگ تھے, یقیناً آپ کے نام کی تشہیر تھی. جب ہم گئے داخل ہوئے تو محراب میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے, مفتی صاحب کو پتہ نہیں چلا پائے. تو وہ بیان اتنا زبردست فرما رہے تھے اور ایک رکت تاری تھی. تو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کو پرچی دیں کہ بھئی نگرانی شورا آ گئے ہیں. تو آپ نے ان کو روک دیا کہ اتنا اچھا بیان چل رہا ہے, میں نے تو اردو میں بیان کرنا ہے, اور یہ ماشاءاللہ انگلش میں بیان کر رہے ہیں, کراؤڈ بھی انگلش میں ہے, تو یہی بیان چلنے دو. کافی دیر تک مفتی صاحب کو آپ نے پتہ نہیں لگنے دیا, مفتی صاحب ہی بیان کرتے رہے. تو میں نے جو آپ کی اور مفتی صاحب کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ اور کیمسٹری دیکھی, اور آپ کا بھی مفتی صاحب سے پیار دیکھا, سبحان اللہ. کیا فرمائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا عبدالحبیب بھائی, لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے مسجد میں بلالی جمع کیے تھے, تو دعا مفتی صاحب سے کروائی تھی. مفتی صاحب آپ مطلب مجھے آپ نے کہا تم دعا کرو, میں کہا یار یہ تو ان میں سے شاید ہی کوئی 1-2 ہوں گے جن کو اردو آتی ہوگی, سارے انگلش والے تھے. میں کہا یار میں اردو میں دعا کراؤں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, مفتی صاحب آپ انگلش میں دعا کرائیں. مفتی صاحب نے 10 سے 12 منٹ کی جو دعا کرائی تھی انگلش میں, ہم سب رو رہے تھے مفتی صاحب کی دعا کے اندر. آپ یاد آ گیا ہوگا عبدالحبیب بھائی کو. اچھا بالکل ایسا ہے, میں انگلش بھی اتنی کمال کی تھی کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ جاتا تھا. اچھا دوسرا یہ کہ جب بھی عبدالحبیب بھائی کو ٹرانسلیٹ کر, جیسے میں اردو میں بیان کروں گا تو جو ٹرانسلیٹ کرے گا نا, ٹرانسلیٹر کی فیلنگ نہیں بنتی. ٹرانسلیٹر تو چونکہ اس کی تو ساری توجہ تو اس کا ترجمہ کرنے میں ہوتی ہے, لیکن حمیدی صاحب کا یہ خوبی تھی کہ اگر بیان کرنے میں ہمیں رونا آتا تھا نا, تو مفتی صاحب کو ٹرانسلیشن میں بھی رونا آ جاتا تھا. یعنی ہم بیان کرتے کرتے روتے تھے اور مفتی صاحب ٹرانسلیشن کرتے کرتے روتے تھے. اور ٹرانسلیشن پتہ ہے کہ مفتی صاحب کے ٹرانسلیشن سے بھی آپ کو بیان کا موضوع اور ٹاپک ٹرانسلیشن میں اتنی خوبصورت ورڈنگ یوز کرتے تھے مفتی صاحب کہ جب ان کا ٹرانسلیٹ ختم ہوتا تھا نا, تو مجھے آگے بولنے کے لیے مفتی صاحب کے ٹرانسلیشن سے ورڈنگ مل جایا کرتی تھی. اللہ اکبر, اللہ. یہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی تھی, اور کئی علماء اہل سنت. آپ تو بہت مس کرو گے ان کو, اللہ پاک. میں کر رہا ہوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ایسا ہی میں کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھ کو اگر منا لیا دل کو منا ہے کس طرح. تو ابھی میرا پروگرام ہی تھا اور پروگرام کرنا بھی ضروری تھا اور یہ بھی تھا, لیکن میں نے رکھا تھا کہ یار میں اس پروگرام کے اینڈ پر مفتی صاحب کے بارے میں کچھ کروں, کچھ بولوں, مجھے بولنا تھا. آخرت کی منزل اللہ آسان فرمائے, سفر آسان فرمائے, ان کی خدمات اللہ پاک قبول فرمائے, اور ان کی جو اولاد ہے اللہ پاک انہیں بھی ان کے اسی نقش قدم پر چلنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اسلم بھائی وانٹ ٹو, ایسا اسلم بھائی سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے شاید. اسلم بھائی سے بات, اسلم بھائی the son of مفتی صاحب with you. Okay, Aslam bhai, we need some words from Aslam bhai. Aslam bhai is there? Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam. اسلم بھائی آ رہے ہیں, تو ابھی عبید رضا تاریم مفتی صاحب کے شہزادے. جی جی السلام علیکم. جی عبدالحبیب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید رضا
I'm very, what can I say? Really, it's a very sad moment for us. میں آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور اللہ We know it's your father, but it's also our father also. We also missing him. It's a sad moment for all of us. We all like a family, and inshallah now you have a big responsibility to take a legacy of Mufti Sahib, inshallah, and be this a is good not muballigh, a, and inshallah this is Al-Walid. not a lost only Dawat Islami. I can say this is big loss of Ahl Sunnat, Maslak Ahl Sunnat. Please. اب انہوں نے عالم بننا ہے سب انشاءاللہ، اور مفتی صاحب کا کام کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، مفتی بننا ہے انشاءاللہ، بیکم مفتی انشاءاللہ. یہ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثالثہ میں پڑھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. Now you have to carry on his legacy انشاءاللہ. انشاءاللہ we need برکات in you انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسلم بھائی is not here. ٹھیک ہے ایسا آپ کنٹینیو کریں پھر انشاءاللہ. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دنیا سے ایسے ہی جانا چاہیے کہ لوگ آپ کی نیکی، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی دینی خدمات کو ذکر بھی کریں. اور یہ جیسا بھی آپ نے ان کے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے واقعی مجھے بھی کہا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی طرف انہوں نے مصروف رکھا ہے. جیسے آپ نے سن ہی لیا کہ 5th اس میں ہیں، یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اور ارے جب دنیا سے جاتے جاتے آپ ایک نیک اولاد جو کہ آپ کے لیے اصال ثواب بھی کرے تو اس کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کے تعلق سے اور دیگر علمی خدمات و کتابیں، یہ سب صدقہ جاریہ والے کام ہیں. ساؤتھ افریقہ میں جو ہماری مساجد جتنی بنی ہیں، ان مساجد کے بننے میں مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کا ایک مین رول ہے اور بہت ہی اہم رول تھا. اور جو ڈونیشن دیا کرتے تھے ہمیں یہ مفتی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ اتنی خوبصورت طریقے سے کروا دیتے تھے. جب ہم نئے گئے تھے ساؤتھ افریقہ تو کافی مل جل کر ہم چلتے رہے. ہمارا بائی روڈ اتنا سفر رہا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میری جب فرسٹ ٹائم ساؤتھ افریقہ میں حاضری تھی، جب میں ساؤتھ افریقہ پہنچا تھا فرسٹ ٹائم، تو اس وقت بھی مسجد جو مجھے لے کر گئے، امام جو ہمارے عاشقان رسول امام صاحبان تھے، ان کے ساتھ میری انہوں نے ملاقاتیں کرائیں، تعارف میرا کرتے تھے، دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرتے تھے. پھر امیر سنت کا زبردست طریقے سے یہ تعارف پیش کرتے تھے. یعنی دعوت اسلامی کو ساؤتھ افریقہ میں ایک اچھی خاصی جو ترقی ہے اس میں ان کا کردار ہے. پھر کئی انگلش ممالک جہاں انگلش بولی جاتی تھی وہاں ان کے وزٹ بھی ہوتی رہے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہم میں سے ہر ایک نے ایک دن جانا ہے، تو مگر جانے کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے اور انہیں کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور انہیں پیارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت الفردوس پڑوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. واسطہ پیارے کا ایسا